وہ اپنی ماں شہید ماں کی گود میں جیل کے باہر اڈیالہ شاہد تھی وہاں بیٹھا ہوتا تھا. اور اسی طرح ہمارے پختونخوا کے باچا خان یا ولی خان جیل میں پڑے ہوتے تھے. اور اسی طرح میرے اپنے علاقے کے مولانا عزیر گل صاحب جن کو اسیر مالٹا کہتے ہیں, آج سے 80 سال پہلے بھی یہ کہانی تھی, 100 سال پہلے بھی یہ کہانی تھی. کل بھی نواز شریف کو ہتھ کنڈیاں ڈال کے جہاز میں لے جایا مشرف نے, اور آج عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور کل نصرت بھٹو صاحبہ اپنے ہسبینڈ اور پھر اپنی بیٹی کے لیے در در ٹھوکریں کھا رہی تھی, اور آج عمران خان صاحب کی سسٹرز علیمہ صاحبہ اور ان کی باقی بہنیں ایک عدالت سے دوسری عدالت, دوسری عدالت سے تیسری عدالت, اور ان کی باپردہ خاتون کو جس طرح ٹارچر کیا گیا ہے, ان کو ذہنی ازید. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میرا سوال اس ایوان کے سامنے ہے, آج پھر ہماری باری ہے, کل خدا نہ خواستہ پھر آپ کی باری ہوگی. جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی باری کب آئے گی؟ میرا یہاں پہ سمپل سا سوال یہ ہے کہ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے سوچو کہ یہ جو 25 کروڑ کے لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ دنیا نے کل دیکھا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ایک ڈیتھ سیل کے ٹریپ میں بند کر کے یہ عمران خان کی تصدیق نہیں کی جا رہی. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ تصدیق اس ایوان کی ہے, یہ تصدیق تمام سیاسی جماعتوں کی ہے, یہ تصدیق 25 کروڑ کی ہے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ ریکارڈ پہ آ گیا. شکریہ 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 جی. جناب مبارک زیب صاحب, اس کے بعد کل شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا, اور جہاں صحیح باتیں کی گئی, ایک تو ایسے باتیں ہیں جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہے ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے, دو ایسے پہلو ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈریس کریں تو وہ فسکل شارٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں. ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد اور صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو قرض پہ چلتا. یہ صحیح تو ہوگا, مگر یہ صرف اس لیے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کے اپنے حق دے رہے ہیں, وہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو سٹیپس وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے وہ نہ میاں صاحب کا 2013 کا 2018 تک کا حکومت میں ہوا, اور نہ 2018 سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 تک وہ ڈیوالو نہیں ہوئے, اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے. یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں اور ہونا تو وہ صوبائی حکومت میں ہونے چاہیے. وہ وفاق میں جو بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, وہ ہمیں بھی کہتے ہیں, وہ ان کو بھی کہتے ہیں. انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا تھا کہ ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں صوبے کی وجہ سے, انہوں نے تو سارا پیسہ لے لیا ہے. حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ 18 وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 میں. ان کا سالانہ خرچہ آپ کو پتا کتنا ہے؟ سالانہ 328 بلین روپیز. اگر یہ 2015 میں ڈیوالو ہوتے, جو I think 800 بلین کا آپ ذکر کر رہے تھے کل وزیر اعظم صاحب پی آئی اے کے حوالے سے نا, تو اگر 2015 میں ہم یہ ڈیوالو کر لیتے تو وہ ایشو اسی پیسہ کے ساتھ ہم حل کر سکتے تھے. آج بھی آپ کا حکومت بننے جا رہا ہے, اس حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہوں گے. اگر ہم ہوتے تو 9-10 وزارتیں تو ہم لے لیتے. تو آپ آ جائے تو ہم بھی آ جائیں گے بھائی. تو جمشید دستی صاحب, یہ کانسٹنٹ کامنٹری اچھا نہیں لگتا نا. یو آر سینئر پارلیمنٹیرین, کرنے دیں بات, تو آپ کی باری آئے گی, بات کیجئے. تھینک یو جناب اسپیکر. تو ہمیں جب بھی میں یہ ایشو اٹھاتا تھا الیکشن کیمپین کو دوران, تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ تو کوalition گورنمنٹ بنائیں گے, آپ کی کیسے قدم اٹھائیں گے. تو اب میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ انقلابی سٹیپ لے سکتا ہے کہ کچھ ان وزارتیں میں اگر آپ
ایک دم سے ختم کر سکتے ہیں تو زبردست, اگر ایک دم سے نہیں تو ایک ٹرانزیشن تو آپ کر سکتے ہیں, 1-2 سال میں ان کو ڈیوالو کر کے, جو تھوڑا بہت کوآرڈینیشن وفاق کو ویسے ہی کرنا چاہیے.